أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. صدق الله العظيم. سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 86 سے لے کر آیت نمبر 88 تک آج کا درس قرآن ہے۔ اس آیت کے اندر، ان آیات کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کو ہی کامیابی قرار دے رہی ہے۔ یہود اور عیسائی نصارہ جن کے پاس پہ در پہ کئی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، بعض انبیاء کی انہوں نے بات کو نہیں مانا، بعض انبیاء کو انہوں نے شہید کر دیا۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کو خرید لیا ہے۔ فلا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، پس قیامت والے دن نہیں ہوگا ان سے عذاب ہلکا، ولا هم ینصرون، اور نہ ہی ان کے لیے کوئی مددگار ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور بے شک تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی کتاب، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پہ در پہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے انبیاء کو بھیجا۔ وَآتَيْنَا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور اسی طریقے پر ہم نے دیا عیسیٰ مریم کے بیٹے کو معجزے صریح اور قوت وہی اس کو روح پاک سے، اور تائید کی ہم نے اس کی روح قدس کے ساتھ۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم استکبرتم، پھر بلا کیا ہوا جب تمہارے پاس لایا کوئی رسول وہ حکم اور تمہاری طبیعت پر اس سے ہی نہیں گزرا، اور تم نے استکبرتم، اور تم متکبر ہو گئے، غرور کرنے والے ہو گئے۔ ففریقا کذبتم، تم میں سے ایک فریق، ایک جماعت اس کو جھٹلا رہی تھی، وفریقا تقتلون، اور ایک جماعت کو تم نے قتل کر دیا۔ یعنی جب بھی کوئی نبی ان کے پاس کوئی پیغام لے کر آتا تو کوئی تو اس کو جھٹلا دیتے، کوئی اس نبی کو قتل کر دیتے۔ یہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس کہا گیا ہے۔ تو قرآن مجید میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تائید تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تائید تھی وہ جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے کئی طریقوں سے کی گئی۔ اول کہ ولادت کے وقت شیطان کی مس، یعنی شیطان کے چھونے سے ان کی حفاظت کی گئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دم کرنے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عیسوی حمل قرار پایا۔ پھر یہود چونکہ کثرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف تھے، اس لیے جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ ان کے ساتھ رہتے تھے، حتیٰ کہ آخر میں انہی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان کو آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا، اور بہت سے پیغمبروں کی تکذیب کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی انہوں نے تکذیب کی۔ اور اسی طریقے پر یہ جو یہودی تھے، یہ جو کافر تھے، انہوں نے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو شہید بھی کر دیا، جس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے شہید کر دیا تھا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ، اور کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، ہمارے دلوں کے اوپر پردہ ہے۔ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت تھی ان کے کفر کی وجہ سے۔ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ، ان میں سے بہت سے کم جو ہیں وہ ایمان لاتے ہیں، سو بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ یعنی تھوڑا سا ایمان ان امور کی بات جو ان کے مذہب اور اسلام میں مشترک تھی، مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا قائل ہونا، قیامت کا قائل ہونا، ان امور کے وہ بھی قائل تھے، لیکن خود نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کے کلام الہی ہونے کے منکر تھے۔
اس لیے پورا ایمان نہیں لاتے تھے۔ اس لیے فرمایا فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، وہ تھوڑا سا ایمان لاتے تھے، یعنی اللہ کی ذات پر بھی وہ ایمان رکھتے تھے، قیامت پر بھی ایمان رکھتے تھے، ان چیزوں پر ایمان رکھتے تھے، لیکن ان کا یہ ایمان اس وجہ سے معتبر نہیں تھا کہ جس وقت تک وہ پوری شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وآخر دعوانا